اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہم گفتگو کر رہے ہیں سیرت صالحات کے اوپر، وہ خواتین جو مقدس رہی ہیں، پاک و پاکیزہ رہی ہیں، ان کی زندگی کیسی تھی۔ اور اس سلسلے میں ہم نے خواتین کے حوالے سے 2 جلسے میں کچھ گفتگو کی ہے۔ سر فہرست وہ خواتین جن کی خداوند متعال نے مدح فرمائی ہے اور پیغمبر اسلام نے ان کو کامل الایمان قرار دیا ہے، اور ان کی تکمیل اور کمال کی گواہی پیغمبر اسلام نے دی ہے، وہ پوری دنیا میں صرف 4 خاتون ہیں جو تمام کائنات کی عورتوں کی سید و سردار ہیں۔ مگر ان 4 خواتین میں بھی ایک خاتون ان بقیہ 3 خواتین کی بھی سید و سردار اور سیدۃ نساء الاولین والآخرین یعنی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ہیں۔ ایک تشبیہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جس طریقے سے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت 136 میں یہ کہا ہے، آیت پوری طولانی ہے، قولوا آمنا باللہ سے لے کر کے آخر میں آتا ہے وما اوتی النبیون من ربہم، آگے کہا جا رہا ہے لا نفرق بین احد منہم۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں کہا جا رہا ہے، پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، قولوا آمنا باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ ان ایمان کے تذکرے کے بعد بعض انبیاء کے نام ذکر کرنے کے بعد بعض انبیاء کے نام نہیں ذکر کیے ہیں، وما اوتی النبیون، آگے کہا جا رہا ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی بھی نبی میں کسی کو کسی پہ برتری نہیں دیتے، کوئی تفاوت، علیکم السلام، کوئی فرق ان انبیاء کے اندر نہیں پایا جاتا، سارے انبیاء معصوم ہیں، سارے انبیاء نبی ہیں، ان کو منصب دیا گیا ہے، اس میں کوئی نبی سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس بات کو ذکر کرنے کے بعد ہم یہ تشبیہ دیں گے کہ اسی طریقے سے صالح خواتین جو اللہ کی طرف سے نمائندہ رہی ہیں، سربراہ رہی ہیں، حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت کلثوم وغیرہ، اور جناب خدیجہ اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا، ان خواتین میں بھی ایک جہت سے کوئی فرق نہیں ہے، ساری خواتین ایک جیسی ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ یہ سب رہبر نسواں ہیں، سربراہ خواتین ہیں، واضح ہے۔ تو جیسے انبیاء میں، رسولوں میں لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی یہ خواتین جو رہبر رہی ہیں ان کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر اس فرق کے باوجود یہی قرآن مجید جو انبیاء کے درمیان کوئی فرق کا قائل نہیں ہے، وہی قرآن اسی سورہ کے آیت نمبر 253 میں اعلان کر رہا ہے وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے رسولوں میں بھی فرق رکھا ہے۔ وہاں کہا جا رہا تھا لا نفرق بین احد منہم، جی، اور یہاں کہا جا رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہاں پہ تفضل ہے، تفاضل ہے، وہاں کہا جا رہا لا نفرق۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کے عصمت کے اوپر، انبیاء کے نبی ہونے کے اوپر ہمارا ایمان اور عقیدہ ایک جیسا ہونا چاہیے، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود ان کے اندر جو فضیلت اور تفاضل ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض سے گفتگو کی ہے، ہم نے بعض کو روح القدس سے تائید کی ہے،
ہم نے بعض کو کے درجات کو دوسرے کے بعض پر درجات پہ برتری دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انبیاء کے سلسلے میں ہمارا دو طریقے کا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک ایمان علی السویہ لا نفرق، دوسرا ایمان تفاضل اور درجات کے فرق کے ساتھ، یعنی ہمیں جو ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے، نبی اور رسول میں فرق ہے، رسول اور العزم میں فرق ہے، خاتم النبیین اور بقیہ العزم پیغمبروں میں فرق ہے۔ یہاں جیسے فرق بیان کیا جا رہا ہے تو ویسے ہمارا عقیدہ بھی ان کے سلسلے میں ایسا فرق ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کو کلیم اللہ نہیں کہہ سکتے، حضرت موسیٰ کو کلمۃ اللہ نہیں کہہ سکتے، وہ کلیم اللہ ہیں، یہ کلمۃ اللہ ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ کوئی نبی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی خلیل خدا ہے، کوئی محبوب خدا ہے، تو ایک جیسا ایمان نہیں ہو سکتا۔ کس جہت سے؟ سب کے اوپر منصب نبوت کے اعتبار سے ایمان برابر ہے، لیکن ان کے اندر جو تفاضل پایا جاتا ہے اس درجات اور مقامات کے فرق کے ساتھ ہمارے ایمان اور عقیدے میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کے لیے نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کلیم اللہ ہونے کے قائل ہیں اور یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی طہارت اور نبوت اور رسالت اور صاحب کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں کلمۃ اللہ، روح اللہ جو ہے ہم کہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ اس سلسلے میں ایسے ہے جیسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہی صورتحال سیرت صالحات کے درمیان بھی ہے کہ حضرت حوا بھی صالح تھیں، حضرت مریم بھی صالحہ تھیں، حضرت کلثوم بھی صالحہ تھیں، حضرت آسیہ بنت مزاحم بھی صالحہ تھیں، لیکن ان کی طہارت، ان کے صالح ہونے میں اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے صالح ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ان کی طہارت میں ان کی طہارت میں بڑا فرق ہے۔ میں نے لفاظی کے طور پہ لکھا ہے کہ حضرت مریم بھی طاہرہ، مطہرہ، مصطفات اور بطول ہیں، مگر فخر مریم کی طرح وہ طاہرہ و مطہرہ اور مصطفات نہیں ہیں۔ اصلاً یکساں ایمان ان دونوں کے سلسلے میں رکھنا بے ایمانی ہے، یعنی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ بطول ہیں، جناب مریم بھی بطول ہیں، دونوں کے بطول ہونے ایک معنی کے اعتبار سے دونوں میں برابری پائی جاتی، درست ہے، لیکن درجات بطول بھی بہت فرق ہے۔ جس طرح انبیاء کے یہاں سلسلے منصب نبوت میں پاکیزہ ماننے میں یکساں ہیں مگر تفاضل ہے، ویسے ہی ان خواتین میں بھی تفاضل ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے اور گفتگو ہوگی۔ فی الحال ایک سوال کہ کیا حضرت حوا کے اوپر ہمارا ایمان اس طرح سے کہ وہ معصومہ تھیں، مطہرہ تھیں، نبیہ تھیں، یہ ایمان ہمارے ایمان کا جز ہے یا فرع ہے یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی وہ صفات جو تاریخ میں ذکر ہوئے ہیں حضرت حوا کے لیے، سب کی ماں کے لیے، کیا اس کے اوپر ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے یا ہم کو تاریخ سے علم ہو جائے وہی علم کافی ہے؟ جواب یہ ہے کہ بعض زیارتوں میں، بعض دعاؤں میں، بعض تعقیبات نماز میں جناب حوا کی بعض صفتوں کا تذکرہ ہے، ان کو جاننے کے بعد ان کے اوپر عقیدت ہونی چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایمان اور وہ عقیدہ جو انسان کے اصول و فروع کا حصہ ہوتا ہے وہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے واجب نہیں قرار دیا گیا ہے۔ وہ خواتین جو نبوت کے انبیاء کے زمانے میں رہی ہیں، پاک و پاکیزہ رہی ہیں، اگر ان کے صفات قرآن میں آئے ہیں، معصومین کی زبان پر آئے ہیں تو ماننا چاہیے، ہم پابند ہیں۔ لیکن اگر وہ صفات جو قرآن نے ذکر نہیں کی ہیں، ائمہ طاہرین نے نہیں بیان کیے ہیں، تاریخ میں آیا ہے، تو ان کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ مگر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی طہارت، ان کی عظمت، ان کے مقامات، ان کے درجات کے اوپر ایمان رکھنا نہ صرف یہ کہ فروع دین کا حصہ نہیں بلکہ ہمارے اصول دین کا حصہ ہے، کہ اگر ہم ان کے اوپر یہ ایمان نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان ناقص ہے، ہم بے ایمان کہلائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں جو ہو چکا ہے اس کو اچھالنے سے کیا فائدہ، جو شرارتیں مخالفین نے کی ہیں، صحابہ نے کی ہیں، یا جو حمایتیں اہل بیت کے چاہنے والوں نے ان کی ہے،
ان سب کے تذکرہ کرنے سے آج لوگوں کے درمیان بدمزگی پیدا ہوگی، نفرت بڑھے گی اور اتحاد کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارے چاہے اصول ہوں، چاہے فروع ہوں، چاہے تولائی چیزیں ہوں، چاہے تبرعی چیزیں ہوں، ایمان اور عقیدے کا حصہ اور جز ہیں، اور ان کا تعلق صرف سابقہ زمانے سے نہیں، ماضی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مستقبل سے بھی ہے۔ اگر ہم دشمنوں کے کرتوت کے بارے میں نہیں جانیں گے تو ایسے لوگوں سے بچیں گے کیسے؟ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے بہترین صفات سے آشنا نہیں ہوں گے اور کیسے وہ اہل بیت کے اوپر اپنی جان چھڑکتے تھے، ان سب کے بارے میں نہیں جانیں گے تو ہمارے اندر جذبہ کیسے پیدا ہوگا ایمان کی تازگی کا اور ایمان کے اوپر مر مٹنے کا، دین کے اوپر قربان ہونے کا؟ قرآن مجید نے سابقہ کو لاحقہ سے، مستقبل سے مربوط رکھا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات قرآن مجید صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے، بصیر نہیں ہے، بیگانہ ہے، اسے جہالت اور نادانی کا وہ شکار ہے، اعمی ہے، اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا بلکہ اس سے بدتر ہوگا۔ اس قضیے، اس آیت کا قضیہ برعکس کریے، توجہ پہ سنیں، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بدتر۔ سورہ اسراء کی کون سی آیت ہے؟ بہرحال سورہ اسراء کی کوئی آیت ہے۔ اس قضیے کو، اس آیت کو معنی کہ اس کو عوض کریے، وہ یہ ہے کہ من کان فی ھذہ بصیراً یا ابصر فہو فی الآخرۃ ابصر، وَأَضَلُّ کے بجائے کیا؟ اکثر و ہدایتاً، اکثر و عبرتاً، اکثر و فضیلتاً الی آخر۔ یعنی جو شخص اس دنیا میں، اپنی دنیاوی زندگی میں جتنا پکا ایمان رکھے گا، جتنا معرفت اس کی زیادہ ہوگی اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے سلسلے میں، اور خاص طور سے محل گفتگو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں جتنی فضیلت جانے گا، جتنے مقامات اور مرتبے سے آشنا ہوگا اس دنیا میں، وہ آخرت میں اور زیادہ ان کے مقامات اور درجات کو درک کرے گا۔ ورنہ جتنی فضیلتیں تھوڑا بہت ہم نے سنی ہیں، اگر اسی پر کافی اس کو سمجھا تو اسی کے اعتبار سے تھوڑا بہت فضیلت ہمیں اور معلوم ہو جائے گی۔ اہل بیت کے درجات، مقامات، خداوند متعال نے کیا دیا ہے، اس کا اگر ادراک کرنا ہے، اس کو اگر ہم کو سمجھنا ہے تو اس دنیا میں فضائل اہل بیت، معجزات اہل بیت، ان کے مقامات و مراتب سے آشنائی ضروری ہے۔ جتنا ہم اس موضوع میں آگے بڑھیں گے، جتنا ہم ان کی معرفت حاصل کریں گے، یہ لفاظی نہیں ہے، قرآن کی مجید کی آیت کے عکس معنی کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے، یعنی کس چیز میں اندھا ہے؟ آنکھ سے تعلق نہیں اس کا، بصیرت سے اس کا تعلق ہے، یعنی کم معرفت رکھتا ہے، نہیں معرفت رکھتا ہے، وہ آخرت میں بھی اور زیادہ اندھا ہوگا اور اس سے زیادہ بدتر ہوگا۔ اس کو پلٹ دیجئے، جو اس شخص اس دنیا میں اہل بیت کی معرفت زیادہ رکھے گا، ان کے معجزات اور مناقب سے زیادہ آشنا ہوگا، ان کے درجات اور مقامات جانے گا، آخرت میں ابھی فی الحال چونکہ قرآن نے آخرت کا، لہٰذا میں آخرت کہہ رہا ہوں، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ آخرت میں خداوند متعال ان مومنین کو جو معارف میں، جو معرفت میں زیادہ آگے تھے، ان کو اس سے بھی زیادہ معرفت اہل بیت نصیب ہوگی، اور وہ اہل بیت کے درجات اور مقامات سے خدا کے نزدیک ان کا کیا مرتبہ ہے اس سے آشنا ہوں گے اور بے پناہ لذت معنوی حاصل کریں گے۔ واضح ہوئی بات؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اس جملے کے بعد امام فرماتے ہیں قال پھر رجعت، آخرت مطلق ہے، وہ آخرت یعنی کہ ہمارے لیے یہ دنیا کے مقابل میں آخرت، یعنی اس رجعت کے زمانے میں بھی
جو شخص اس دنیا میں اپنی اس حیات میں جو رجعت سے پہلے کی ہے، جو ظہور سے پہلے کی ہے، جتنا اہل بیت کی معرفت اور ان کے مقامات سے آشنا ہوگا، رجعت کے زمانے میں جب ائمہ طاہرین آئیں گے تو ان کے درجات اور مقامات اسے اور زیادہ حاصل ہوں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جتنا سرمایہ اور پونجی آپ کے پاس ہوگی اتنا ہی آپ کو اس میں پرافٹ ملے گا، اور اتنا ہی ترقی ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ یعنی ہم آپ کوشش کریں کہ مقامات اہل بیت ان روایات میں، ان حدیثوں میں جو بیان کیے گئے ہیں اس کی گہرائی میں جائیں۔ جتنا زیادہ ہم معرفت حاصل کریں گے، رجعت کے زمانے میں ہمارے پاس جتنا سرمایہ رہے گا اس سے اتنی ہی بڑی تجارت کر سکیں گے۔ دوسرے لفظوں میں خوب زیادہ معرفت اہل بیت کی لذت حاصل کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام کی اس روایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ایک بزرگ نے ذکر کیا ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ امیر المومنین علیہ السلام کی طرح صاحب رجعات اور کرات ہیں، وہ بھی متعدد مرتبہ آئیں گی۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہر امام کے ساتھ آئیں گی، ہر مظلوم کے ساتھ آئیں گی۔ یعنی اس دنیا میں بار بار جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ تشریف لائیں گی، اور ان کی عظمتوں کو وہی درک کرے گا جو اس دنیا میں ان کی عظمتوں کو زیادہ سے زیادہ درک کرتا رہا ہے۔ یہ تو بات تھی معرفت کی اور ایمان اور عقیدے کی۔ عمل کی منزل میں قرآن مجید نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، انما تجزون بما تعملون، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں آئندہ جزا جو ملے گی وہ کس حساب سے؟ تمہارے عمل کے حساب سے ہے۔ عمل کے پر دار و مدار نہیں ہے، متوجہ ہیں؟ عمل پر دار و مدار نہیں ہے مگر عمل کی جزا ہے۔ تو جتنا ہمارے عمل بہتر ہوں گے، جتنی ہماری عبادتیں مناسب ہوں گی، اسی اعتبار سے ہم کو جزا ملے گی۔ لیکن یہ ہو گئی عمل کی بات، اور عقیدہ اور ایمان کے اعتبار سے جتنا ایمان پختہ ہوگا، جتنی معرفت ہماری پختہ ہوگی، اسی اعتبار سے آپ کو اعمال کی جزا بڑی ملے گی، زیادہ ملے گی۔ خوب اس سلسلے میں اور بھی گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ شروع کر دیا جائے کہ جب سیرت صالحات عنوان ہے تو سب سے پہلی صالحہ اس کائنات کی ظاہری طور پر، کیوں ظاہری طور پر کہنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے نور کو اللہ نے ساری صالحات کے اوپر برتری و فوقیت دی اور پہلے ان کے نور کو خلق کیا ہے۔ تو چونکہ ہماری گفتگو ظاہری طور پر ہے، یعنی اس دنیا میں آنے والی اور اپنے کردار کے ذریعے دوسروں کے لیے آئیڈیل بننے والی، نمونہ اور شاہکار بننے والی خواتین میں سر فہرست جناب حوا صلوات اللہ علیہ ہماری پہلی مادر گرامی ہیں، لہذا ان کے سلسلے میں بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے۔ خب ایک تصور بعض روایتوں میں پایا جاتا ہے، ذکر ہوا، مگر 8ویں امام نے اور دوسرے 6 امام نے بہت ڈانٹا ہے، کیا کہ حضرت حوا حضرت آدم کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے مردوں کی پسلی ایک طرف 9 ہوتی ہے، ایک طرف 8 ہوتی ہے، 17 ہوتی ہے، اور خواتین کی 18 ہوتی ہے۔ خوب یہ تو مجربات میں سے ہے، تجربہ کر کے جو ہے دیکھ لینا چاہیے۔ 6 امام کے سامنے جب یہ بات آئی تو امام نے شدت سے ڈانٹا اور کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ آدم معاذ اللہ جو نکاح کر رہے ہیں وہ اپنے بعض حصے کو بعض حصے میں، ایسے ہی الفاظ استعمال کیے ہیں کچھ تبدیلی کے ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں امام نے شدت سے منع کیا، 8ویں امام نے بھی اسی طریقے سے، یہ درست نہیں ہے، اگرچہ ہماری بھی کتابوں میں موجود ہے، ہماری ہی کتابوں میں، اللہ ہماری ہی نہیں، ان کی کتابوں میں تو ہے، ہماری بھی کتابوں میں موجود ہے، مگر مقابل میں دوسری روایت بھی ہیں کہ جو شدت سے منع کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بچی ہوئی مٹی سے، حضرت آدم کی بچی ہوئی گوندھی ہوئی عجین مٹی سے 2 چیزیں خلق کی گئی ہیں، یہ روایت میں ہے۔ ایک حضرت حوا جسمانی اعتبار سے، دوسرے حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے ایک درخت جسے ہم کھجور کا درخت کہتے ہیں، وہ اسے خلق کیا گیا، یہ روایت میں ذکر ہوا ہے۔ اور اسی لیے تقی مجلسی، علامہ مجلسی کے باب روضۃ المتقین جو شرح ہے الفقی کی، اس میں تفصیل سے بحث کرتے ہوئے اس روایت کو بھی ذکر کرتے ہیں۔
پہلے میں جناب شیخ مفید سے شروع کروں. جناب شیخ مفید کی وہ کتاب جس کی شرح تہذیب الاحکام ہے، علامہ شیخ طوسی نے 10 جلد میں، جو ہماری 4 کتابوں میں سے ایک ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. یہ المقنعہ کی شرح ہے. مقنعہ شیخ مفید کی کتاب ہے. اس کتاب میں جناب شیخ مفید روایت نقل کرتے ہیں. وہ روایت یہ ہے کہ جس وقت حضرت آدم اپنی بظاہر خطا کی بنیاد پر جنت انہیں چھوڑنا پڑا، زمین پہ تشریف آئے، پوری تفصیلات آپ حضرات جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ حضرت حوا کی ان کے فکر سوار ہو، میں اپنے لفظ میں کہہ رہا ہوں تو سوار ہو تو جو ہے جھیل جائیے آپ، اس سے پہلے کہ ان کے ذہن میں اپنی زوجہ خانم کا تذکرہ آئے نہیں. امام سے، کس امام سے نقل کیا یہ نہیں معلوم، جناب شیخ مفید فرماتے ہیں کہ انہیں جنت کی محبت، وہاں کی چیزیں بے پناہ یاد آئیں، اور زمین پر پہنچنے کے بعد انہیں وحشت ہوئی. حالانکہ ہری بھری تھی یہ سرزمین، لیکن اس کے باوجود کیونکہ سراندیب میں ہندوستان کے ایک اب تو جو ہے سری لنکا میں ظاہراً ہے، وہاں اتارا گیا تھا، سرسبز و شاداب جگہ اتارا گیا تھا. لیکن جناب شیخ مفید روایت نقل کرتے ہیں ان اللہ تعالی لما احبط آدم علیہ السلام من الجنت استوحش من الارض یا فی الارض، دونوں، بعض نسخے میں فی الارض ہے، بعض میں من الارض ہے، کہ جناب آدم کو وحشت ہوئی زمین سے، کسی جانور سے نہیں، کسی چیز سے نہیں، بلکہ حضرت آدم کو اس زمین سے وحشت ہوئی، اور فوراً انہیں دست مطالبہ بلند کر دیا خداوند متعال کی بارگاہ میں. اور جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ پالنے والے، مجھے جنت کی اور کوئی چیز نہیں، کوئی درخت جنت کا میرے لیے بھیج دے تاکہ میں اس سے انس حاصل کروں. میری وحشت ختم ہو. درختوں میں ہے، پھل پھول میں ہے، لیکن اس کے باوجود جنت کے درخت کا مطالبہ جناب آدم علیہ السلام نے کیا. تو خداوند متعال نے جنت کا ایک درخت، میں یہ سمجھتا ہوں ترقیق کر کے، ہلکا کر کے، اس کی کیفیت کو کم کر کے نازل کیا. جو درخت اجوا، کھجور اجوا جو مشہور ہے، وہ لے کر کے آئے، اور پھر اس کو نصب کیا اور اس کو گلے لگا لیا. یہاں پہ جو تعبیر ذکر ہوئی ہے وہ یہ تعبیر ذکر ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے کھجور کا درخت خلق ہوا ہے. اس لیے جب انہوں نے ان کو اس کھجور کے درخت کو گلے لگایا، بالکل ایسے ہی انس پایا جیسے ایک بھائی اپنے بہن سے انس پاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کھجور کا درخت بہن کے مانند ہے. اسی لیے روایت میں ذکر ہوا ہے، روایت پڑھتا ہوں جی. تقی مجلسی صاحب لکھتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق النخلۃ من فضلۃ یا فضلۃ الطینۃ، فضلہ بہتر ہے، بچی ہوئی ہے، فضلہ بھی صحیح ہے لیکن ایک معنی خراب ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا ڈر رہا ہوں کہ صحیح کیا ہے. ان اللہ تعالی خلق النخلۃ من فضلۃ الطینۃ التی، اسی طینت کے بچی ہوئی طینت سے، التی خلق منہا آدم علیہ السلام، جس سے حضرت آدم کو خلق کیا تھا. فَلِأَجْلِ ذَلِكَ تُسَمَّى النَّخْلَةُ عَمَّةُ الْإِنسان، اسی لیے کھجور کے درخت کو عرب لوگ باقاعدہ استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں. روایت میں یہ ذکر ہوا ہے، اسی لیے کھجور کے درخت کو پھوپھی کہا گیا ہے انسانوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی بہن پھوپھی ہوتی ہے. کھجور کا درخت، میں نہیں کہہ رہا ہوں بہن ہے، یہ نہ ظاہر میں تصور پیدا، بہن ہے نہیں، بہن جیسی ہے، لہٰذا اس کو عمت الانسان سے تعبیر کیا گیا ہے. خوب مٹی سے، نہ کہ جسم سے. تعبیر رکیں میں سمجھ رہا ہوں، تعبیر پہ توجہ کریے. اگر جسم کے حصے سے خلق کیا جائے تو دوسری بات ہے، وہ جو چھٹے امام نے ڈانٹا ہے وہ اشکال پیدا ہوتا ہے. نہیں، جسم کے حصے سے نہیں، بچی ہوئی مٹی سے. ہم آپ اہل بیت کی بچی ہوئی طینت سے پیدا ہوئے ہیں تو کیا ہم رشتہ دار ہو گئے؟ نہیں،
یہاں تعبیر اس طرح سے آئی ہے کہ وہ الفت، وہ محبت جو ایک بہن اور بھائی کے درمیان قائم ہوتی ہے. حضرت آدم یہاں جو روایت میں ذکر ہوا ہے وہ درخت جنت سے آیا تھا، اور یہاں پہ زمین پہ جو نخل ہے اس کے لیے روایت میں آیا کہ وہ بچی ہوئی مٹی سے ابتدا ہوئی ہے. خب دونوں کو توجیہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال واضح ہوئی بات کہ جناب نہیں، پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن یہ ہے انزل اللہ، انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب وہ کہاں ہے عبارت؟ ہاں کہ ابتدا ہو سکتا ہے وہاں سے ہوئی، پھر اس کے بعد کھجور جو ہے عراق اور نجف اور دوسری جگہ پہنچاؤ، بعید نہیں ہے. بہرحال متوجہ رہیں. حضرت آدم 1030 سال ظاہراً اس دنیا میں رہے. جب موت کا وقت قریب آیا اس وقت تک ظاہراً، اس وقت تک وہ کھجور کا درخت جو آپ لے کر کے جنت سے آئے تھے یا آپ کے لیے جنت سے آیا تھا موجود تھا. اب یہاں پہ بھی اشکال پیدا ہوگا مجھے معلوم ہے، لیکن میں بیان کرتا ہوں پہلے. وہ یہ ہے کہ اس قدر انس تھا کہ اپنے مرنے کے وقت حضرت آدم نے پوری داستان بیان کی کہ جب میں اس دنیا میں آیا، یعنی آسمان سے زمین پر جب آیا، جنت سے جب زمین پر آیا تو میں نے ایسے ایسے کیا. یعنی کیا؟ خدا سے مطالبہ کیا تھا، اپنے اولاد در اولاد کو وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں لہٰذا جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم لوگ اس درخت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، بیچ سے پھاڑ دینا. اپنے قد کو مد نظر رکھیے اور حضرت آدم کے قد کو جو روایت میں آپ نے پڑھا اس کو مد نظر رکھیے. اس درخت کے 2 حصے کر دینا اور میرے کفن میں دفن کر دینا، جسے ہم جریدہ سے تعبیر کرتے ہیں. وہ جو ترقوہ سے لے کر کے کمر تک ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف جریدہ رکھا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں بڑی روایتیں ہیں. حتیٰ روایت میں ذکر ہوا ہے تنفع المؤمن والکافر، یہ جریدتین اگر کافر کے ساتھ بھی رکھ دی جائے تو اسے بھی مفید واقع ہوگی. علامہ مجلسی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس جریدے کی کافر کے لیے منفعت کا کیا معنی ہے، تو جواب اس کا انہوں نے یہ دیا ہے کہ جب تک یہ تر و تازہ رہے گی کافر کے اوپر بھی عذاب قبر نہیں ہوگا. خوب روایت میں متعدد کلمات استعمال ہوئے ہیں. ایک تو یہی کہ جب تک یہ جریدہ تر و تازہ رہتا ہے یتجافا عنہ العذاب ما دامت الجریدتان رطبتین وانہا تنفع الکافر والمؤمن. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امام کے صحابی، ہاں پہلے یہ جو روایت میں نے پڑھی اس پہ توجہ کریں، عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، کافر کے لیے بھی مفید ہے. کافر کے لیے کیا مفید ہے اس کی وضاحت کی گئی. حضرت آدم سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا وہ تو اپنے انس کے لیے اپنی قبر میں لے کر کے گئے تھے، لیکن خداوند متعال نے حضرت آدم کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اموات کے لیے حصہ قرار دیا. یہاں تک کہ حضرت آدم کے بعد جتنے نبی آئے سب نے ایسے ہی وصیت کی کہ ہمارے بھی قبر کے اندر، ہمارے کفن کے اندر 2 لکڑیاں یعنی 2 نخل 2 کھجور کے حصے پارٹ جو ہے رکھے جائیں. اور یہ سلسلہ باقی رہا یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت آیا، یوں کہہ لیجئے زمانہ فطرت آیا کہ جو جس میں انبیاء ظاہر بظاہر نہیں ہوا کرتے تھے، تقیے میں رہتے تھے. اس دوران یہ عمل چھوٹ گیا. کون سا؟ جریدہ رکھنے کا. قبروں کے اندر جریدہ رکھنے کو چھوڑ دیا گیا. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کا زمانہ آیا تو آپ نے انبیاء کی سیرت اور حضرت آدم کے ابتدائی سیرت کو ظاہر کیا، احیاء کیا، اور آپ نے حکم دیا کہ ہر میت کے ساتھ 2 عدد جریدہ رکھا جائے. جس وقت یہ حکم صادر فرما رہے تھے، سنی روایت میں بھی ذکر ہوا جو ہماری مخالفت میں نہیں کرتے. وہ کیا کہ پیغمبر اسلام گزر رہے تھے، 2 تازہ قبر دیکھی آپ نے اور دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا تھا. ایک کسی کافر کی قبر تھی، ایک کسی مسلمان کی قبر تھی. پیغمبر نے
दोनों कब्र के लिए लकड़ी ली, वही जरीदा खजूर की छाल या शाख ली, और उसके बाद आपने दोनों कब्रों के ऊपर एक सिरहाने एक पाँय दी। एक रवायत में है कि किसी मुसलमान को दफन किया जा रहा था। मैं 2-3 रवायतें जल्दी ली इसलिए मैं तो मखलूत हो जा रही है बात। 2 कब्रें थीं, दोनों कब्रों के सिरहाने और पाँय थी, आपने लकड़ी ऊपर से कब्र के ऊपर से डाली ताकि अजाब रफ़ा हो जाए। इससे ये पता चला कि अगर भूल चूक हो जाए और कब्र में जरीदतें न रखी जा सके या न मिले तो बाद में कब्र के ऊपर भी उसको नस्ब किया जा सकता है, उससे अजाब में तखफीफ होगी। ये हमारे यहाँ भी रवायत मौजूद है, सुन्नियों के यहाँ भी रवायत मौजूद है। सुफियान सौरी मलऊन 5वें इमाम के ज़माने का इमाम से कहता है कि जनाब आप ये जो कायल हैं और पैगंबर इस्लाम ने ये जो फरमाया है कि जरीदतें ताज़ा होना चाहिए, तरोताज़ा होना चाहिए, क्यों, इसकी क्या वजह है? तो इमाम ने उसके सामने बयान किया कि ये रसूल खुदा ने ऐसा किया था और यही दास्तान बयान की, और तरोताज़ा हरी होने की वजह जो बयान की वो यही कि जब तक ये तरोताज़ा रहती है तब तक कब्र के ऊपर, मैयत के ऊपर अजाब नहीं होता। यहाँ पहुँच करके 5वें इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया है, वो ये है कि मैयत चाहने वाली हो, यानी अहले बैत की चाहने वाली हो, तो अज़ाब कब्र से तो अक्सरियत बच जाती है। वो कैसे? इमाम फरमाते हैं फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना, कुरान मजीद की आयत है। अगर मैं कयौमिन या फ़ी यौमिन इसी तरह से आयत है, या ले यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना, बहरहाल कुरान मजीद में आयत है। ज़िंदगानी दुनिया में 1 साल 360-65 दिन का होता है। आखिरत का एक दिन 50,000 दुनिया के साल के बराबर है। मुतवज्जे हैं, आखिरत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर है। इमाम फरमाते हैं इन्नमल अज़ाबु वल हिसाबु कुल्लुहु, ये जो मोमिन जब दफन होता है और इसके हम कायल क्या नाम है, हुक्म है कि जरीदतें दफन करें और काफूर के लगाया जाए और ये किया जाए वो किया जाए, सारे जो आदाब बयान किए गए हैं मासूमीन ही ने बयान किए, तब हम ये करते हैं। इमाम फरमाते हैं क्या, इन्नमल अज़ाबु वल हिसाबु कुल्लुहु फ़ी यौमिन वाहिद। हम कितने दिन यहाँ जीते हैं? 100 साल, 125 साल, 150 साल, यही तो। या अम्बिया बाज़ जो है 100 साल तक, 950 साल तक जिए हैं। कोई 50,000 साल तक जिया है? कोई नहीं मिलता कि नबियों में किसी नबी को इतने ज़्यादा साल जीने का मौका मिला हो। अब इस आयत को मद्देनज़र रखिए और इमाम के इस कलाम को क्या फरमाते हैं, इन्नमल इक़ाबु अज़ाबु वल हिसाबु कुल्लुहु फ़ी यौमिन वाहिदिन फ़ी साअतिन वाहिदा क़द्रा मा युदख़लु फ़िल क़ब्र यदख़ुलुल क़ब्र व यरजिउ अल क़ौमु। लोग दफन करके बाहर निकलते हैं, घर नहीं पहुंच पाते, उसका हिसाब किताब हो गया, क्योंकि खुदावंद मुताल लम्हे भर में उसका हिसाब ले लेता है। एक दिन में फ़ी यौमिन वाहिद फ़ी साअतिन वाहिदा, मिक़दार कितनी? इधर आपने कब्र में मैयत को डाला और उधर पलटे, उसका हिसाब व किताब हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ का एक दिन यहाँ के 50,000 साल के बराबर है। क्या रब्त है इसका? रब्त ये है कि हमने इस दुनिया में जो भी करतूत किए हैं या जो भी आमार और इबादतें की हैं उसकी मिक़दार 100-125 साल ज़्यादा से ज़्यादा है। उसका हिसाब कितना टाइम लगेगा? वहाँ एक दिन 50,000 साल के बराबर है, लम्हे भर में हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद की इबारत सुनिए। उसके बाद इमाम फरमाते हैं मोमिन जब उसके जरीदतैन को वहाँ पे दफन किया जाता है उसके साथ, इन्नमा जुइलतिस साफ़तान या जरीदतान ले ज़ालिका, मकसद क्या है? अजाब ना हो। और ये जरीदतैन 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो चलेगी ना, वहाँ एक दिन में
ایک دن کے اندر ایک لمحے میں 50 سال کے برابر بھی اگر یہاں کے اعمال اور عبادتیں ہوں تو ان کا حساب ہو جائے گا. اور ہم کتنے سال جیے ہیں؟ 150 سال جیے ہیں، اس کا حساب فوراً ہو جاتا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَلَا يُصِيبُهُ عَذَابٌ وَلَا حِسَابٌ بَعْدَ جُفُوفِهِمَا انشاء اللہ تعالی. امام انشاءاللہ کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر مومن اس کے ساتھ جریدتین کو رکھا گیا ہے تو جریدتین تو 2-4 دن تک خشک نہیں ہوگا. اللہ جو حساب لیتا ہے وہ 50,000 سال بھی اگر مومن اس دنیا میں زندہ رہا ہو تو اس کا حساب ایک دن کے برابر آخرت کے ہے. وہیں پہ اس کا حساب کتاب مکمل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو جریدتین رکھے گئے ہیں ان کے خشک ہونے کے بعد عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہت دیر تک ہریالی اس کے اندر پائی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. امام کا صحابی ہے، امام سے پوچھ رہے مولا، یہ پوچھنے والے میں نے نام لکھا ہے پتہ نہیں یا نہیں، بہرحال امام کے ایک صحابی ہیں، چاہنے والے ہیں، ہاں یاد آ گیا. امام علی نقی علیہ السلام کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے. امام کے ایک بہت ہی خاص صحابی علی ابن بلال یہ بہت زیادہ منہ لگے ہوئے صحابی تھے. دوسرے لفظوں میں وہ واقعہ میں خاک شفا والی کتاب میں درج کر چکا ہوں کہ امام بیمار ہوئے. آپ نے ابو ہاشم جعفری سے کہا کہ کسی کو کربلا بھیجو حائر میں میرے لیے دعا کرنے کے لیے کہ مجھے شفا مل جائے. وہ وہاں سے نکلے باہر، یہی ان سے ملاقات ہو گئی علی ابن بلال سے. انہوں نے کہا کہ امام نے ایسا ایسا فرمایا ہے کہ امام کی طبیعت خراب ہے، ان کی شفا یابی کے لیے، جلد شفا یابی کے لیے کربلا، سامرہ میں تھے، کربلا کسی کو بھیجا جائے. ہم آپ کے ذہن میں جیسے سوال پیدا ہو سکتا ہے ویسے ہی ادھر ابو ہاشم جعفری نے کہا. سوال چھوڑتے ہی جناب علی ابن بلال نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ وَهُوَ الْحَائِرُ، ان کو حائر بھیجنے کی ضرورت کیا؟ امام تو خود حائر ہیں. دوسرے لفظوں میں حائر حسینی میں جا کے دعا کرنا، امام تو خود حائر ہیں، امام تو خود مسلم شفا ہیں. ان کی بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. پلٹے امام کی خدمت میں کہ مولا علی ابن ہلال نے ایسے کہا ہے، علی ابن بلال نے ایسے کہا ہے. امام نے کہا صحیح ہے کہ میں امام ہوں، حجت خدا ہوں، معصوم الی آخر، لیکن ان للہ بقاء، خداوند متعال کے کچھ خاص مقامات ہیں. خدا پسند کرتا ہے کہ ان مقامات پر اس سے دعا کی جائے، اس سے طلب کیا جائے، اس سے شفا یابی وغیرہ کی جائے. والحائر من تلک البقاء، اور حائر امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، امام کی سرزمین کی بات ہو رہی ہے، خاک کی بات ہو رہی ہے. امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا والحائر من ذالک من تلک البقاء، حائر امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا ان جگہوں میں سے ہے جہاں خداوند متعال حاجت کو جلدی پورا کرتا ہے، شفا جلدی دیتا ہے الی آخر، چاہے کورونا سے شفا لینا ہو، چاہے اور کسی بیماری روحانی اور ظاہری بیماری سے. امام نے یہ انکار نہیں کیا کہ میں حائر یا حائر جیسا نہیں ہوں، زمین کی بات ہو رہی ہے، وہ امام ہیں، لیکن امام نے کہا کہ نہیں، خداوند متعال چاہتا ہے کہ اس کے خاص مقامات پر دعا ہو. نجف، کربلا، سامرہ، کاظمین، مشہد، قم وغیرہ وغیرہ، اور اسی طریقے سے کربلا. یہی علی ابن بلال، ایک تو امام سے بہت زیادہ جلدی سوال جواب کرنا. ایک مرتبہ یہ اپنے علاقے گئے، اب وہاں پہ ایک سوال پیدا ہو گیا، کوئی میت کا مسئلہ تھا، اس کے لیے کھجور کے جو شاخ ملی نہیں، تو انہوں نے فوراً وہاں سے خط لکھا. امام کی خدمت میں خط پہنچا. سوال یہ تھا، سوال یہ تھا کہ آپ کے، پوری تمہید بنائی، آپ کے آبائے طاہرین نے ایسے ایسے فرمایا ہے کیا کہ یہ جو جریدتین رکھے جاتے ہیں جب تک تر و تازہ رہتے ہیں تب تک عذاب قبر نہیں ہوتا، فشار قبر نہیں ہوتا،
حتیٰ لفظ حساب آیا سوال نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ بہت سے مومنین یعنی اکثریت مومنین بچ جاتی ہے، شاید سبھی بچ جاتے ہیں حساب و کتاب قبر سے۔ اور بعض روایت میں تو یہ آیا ہے کہ خاص مومنین کا ہی حساب قبر میں ہوتا، بقیہ کے لیے یلہا عنہم، سوال ہی نہیں ہوتا ان سے، سیدھے یا تو جنت یا جہنم۔ خیر وہ گفتگو بعد میں امام سے خط لکھ کر کے پہلے تمہید باندھ رہے ہیں کہ آپ کے جد بزرگوار نے یہ فرمایا، دوسرے جد بزرگوار نے یہ فرمایا۔ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ 10ویں امام سے۔ اور یہ کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، عذاب برطرف ہو جاتا ہے اور حشرات الارض سبب نہیں بنتے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر کسی شہر میں کسی علاقے میں جریدتین نہ ملیں، جریدتین سے مراد کھجور کا درخت نہ ملے، تب کیا کریں؟ ہندوستان، پاکستان، دوسرے ملکوں میں اگر کھجور کا درخت یا اس کی شاخ نہ ملے تو کیا کریں؟ کیا ایسے ہی دفن کر دیں یا ہم دوسرے درخت سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ تو امام نے خط کے جواب میں لکھا یجوز من شجر آخر رطب، شرط یہ ہے کہ وہ تر و تازہ ہو، یعنی دوسرے درخت سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے مگر وہ درخت جو ہے تر و تازہ ہونا چاہیے۔ صلی پڑھے محمد و وہاں پر۔ آخری بات انشاءاللہ بقیہ آگے گفتگو ہوگی کہ اگر ہم میت کو دفن کر چکے ہیں، ایک تو جب دفن کریں تو کفن کھول کر کے منہ کے سامنے ایسے پکڑ کر کے اسما افہام یا اسمعی افہمی کہا جاتا ہے، یعنی تلقین کی جاتی ہے۔ ایک تلقین اور ہے، کب؟ جب میت دفن ہو چکی ہو تو سرانے بیٹھ کر کے، سرانے سر کے پاس بیٹھ کر کے، وہ بھی اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، اکیلے قریب ترین رشتہ دار کو پڑھنا چاہیے تلقین، قریب ترین رشتہ دار کو وہ تلقین پڑھنی چاہیے۔ اس میں تلقین میں تو فلانا کا لفظ نہیں آیا، لیکن سنی کتاب میں یہ چیز ہے، وہ کیا ہے کہ تلقین جو پڑھی جائے اسما افہم یا فلان ابن فلان، سنی کتابوں میں مجموع زوائد وغیرہ میں ہے کہ نہیں، اسما افہم کہنے کے ساتھ ساتھ اس شخص کا بھی نام لے اور باپ کا بھی نام لے، مگر دوسری مرتبہ اسما افہم جب کہیں گے تو یا فلان ابن فلانہ یعنی ماں کا نام لینا چاہیے۔ یہ سنی کتابوں میں، ہماری روایات میں میں نے نہیں دیکھا، نہیں ہو سکتا ہو لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ اور تلقین میں ذکر بھی نہیں ہے ماں کا، باپ کا ذکر ہے فلان ابن فلان، تو آپ تلقین جو پڑھیں گے وہ باپ کو اس کو مخاطب کریں گے باپ کے نام سے۔ لیکن سنی کئی کتابوں میں یہ روایت ہے، اور پھر صحابی بڑھ کر کے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر میت ایسی ملی ہے کہ جس کا ہم تو نام جانتے ہیں لیکن اس کے ماں کا نام ہمیں پتہ نہیں، تب کیا کریں گے؟ اگر ہمیں ماں کا نام، باپ کا بھی ممکن ہے نام پتہ نہ ہو، لیکن ماں کا اگر نام نہ معلوم ہو، بہت دن پہلے بوڑھا ہو کر کے مثلا یہ بیچارہ مرا ہے، اس کے ماں کا تذکرہ، ماں کا ذکر نہیں ہے، گاؤں والے گھر والے نہیں جانتے، جیسے میں ایک ایسی عورت کا بھی نکاح پڑھ چکا ہوں جس کے باپ کو اس کی اپنی بیٹی کا نام نہیں معلوم تھا، میرٹھ میں۔ جی، پکارنے والا جو چلتا پھرتا ہے وہی جو بھی رہا ہو وہ جانتا تھا، اصلی نام اس کو پتہ نہیں تھا۔ بہرحال تو اگر نام پتہ نہ ہو تب کیا کریں گے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا فَلْيُنْسِبْهُ إِلَىٰ أُمِّهِ الْحَوَّا، جناب حوا کا، یعنی یا زید ابن بنت ابن بنت کہہ رہا ہوں۔ اگر باپ کا نام نہیں یاد ہے تو حضرت آدم کا نام لے لیجئے، اور اگر ماں کا نام یاد نہیں ہے تو اس جگہ پہ اس شخص کے ماں کی جگہ پر حضرت حوا کا نام لیا جا سکتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ وہ بھی سنی روایتیں ہیں۔